سامعین محترم، گزشتہ درس میں 6 قصوں میں سے پہلا قصہ شروع ہوا تھا۔ اس صورت میں 6 قصے اللہ نے۔ پہلا قصہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ہے۔ اس کا تعلق سورت کے تیسرے دعوے کے ساتھ تھا۔ تیسرا دعویٰ یہ تھا کہ غیب دان اور کارساز، سب کچھ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا، سب کچھ جاننے والا اور ہمارے سب کچھ حالات کو تبدیل کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو پھر عبادت اور پکار کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ یہ تیسرا دعویٰ ہے۔ اسی کے متعلق یہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے آ کر قوم کو کہا، اے میری قوم اعبدوا اللہ، کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ دیکھ لو۔ پھر اب جب نوح علیہ السلام نے ان کو یہ دعوت دی نا، تو سب سے پہلے انکار کرنے والے جو ہوئے وہ کون تھے؟ سردار۔ قرآن کہہ رہا ہے ہر دور میں ہر نبی کے امتیوں میں سے پہلے انکار کرنے کون رہے؟ سردار۔ قال الملأ من قومه، کہا سرداروں نے ان کی قوم میں سے بڑے بڑوں نے کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم تو تجھے دیکھتے ہیں کہ تو کھلی گمراہی میں ہے۔ اللہ اکبر، پیغمبر کو کہہ رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ آج میں اگر کوئی بات کروں تو لوگ کہیں گے تو جا یمن، تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ یہاں پیغمبر کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انا لنراک فی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ کیسے کہ تو باپ دادا کے دین سے کیا ہو گیا ہے؟ پھر گیا ہے۔ تو نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، لہذا تو کس میں چلا گیا ہے؟ کھلی گمراہی میں۔ قال یا قومی، نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، میرے ساتھ تو کوئی گمراہی بھی نہیں۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ گمراہی کو ثابت کرنے کے لیے مبالغہ کیا نا، فی ضلال اور مبین، مبالغہ ہے، کھلی گمراہی ہے۔ تو جواب بھی نوح علیہ السلام اس انداز سے دے رہے ہیں کہ اپنے آپ سے اس گمراہی کی نفی بھی مبالغے کے ساتھ کی ہے۔ لیس بی ضلالہ، ضلالۃ میں تنوین دو پیش ہے نا، یہ تنکیر کے لیے، نکرے کے لیے۔ اور نکرے میں کیا ہوتا ہے؟ عموم ہوتا ہے نا، نکرہ عام ہوتا ہے نا، اور پھر شروع میں نفی بھی ہے۔ اور نکرہ جب نفی کے تحت آتا ہے نا تو کلی عموم ہوتا ہے، کلی نفی ہوتی ہے۔ لیس بی ضلالۃ، میرے ساتھ تو گمراہی کا ادنا شائبہ بھی نہیں ہے، شک بھی نہیں ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو خدا بندے عالم کا پیغمبر ہوں۔ میں تو کیا ہوں؟ اور خدا کا پیغمبر کبھی گمراہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ، لیکن میں تو رسول ہوں، مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، عالم کے جہان والوں کے رب پروردگار کی طرف سے۔ اور میرا آمد کا مقصد، میری تبلیغ کیا ہے؟ ابلغکم رسالات ربی، میں تو تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں۔ ابلغکم،
میں کوئی اپنی بات تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو اپنے رب کے پیغام جو اس نے مجھے دیے ہیں وہ میں تم تک پہنچاتا ہوں. وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ کی طرف سے علم، معارف، ہدایت کی وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب عجبتم، کیا تمہیں تعجب ہے، کیا تم تعجب کرتے ہو، حیرانی کرتے ہو اس بات پر، ان جاءکم، کہ آیا ہے تمہارے پاس، آئی ہے تمہارے پاس، ذکرن، کیا آئی ہے؟ نصیحت آئی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک آدمی کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ اور وہ آدمی بھی منکم، تمہیں میں سے ہے. یہ تعجب ہے. یہ اللہ مشرکین کے اس شک اور شبہ کو رد فرما، غلطی کو رد فرما رہے ہیں. جو ان کی غلطی ہے نا کہ بھئی اگر تو پیغمبر ہے تو پیغمبر تو انسان نہیں ہو سکتا. پیغمبر ہے، ہاں پیغمبر تو کسی فرشتے کو ہونا چاہیے. اگر اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے کسی کو بھیجنا ہوتا تو کس کو بھیجتا؟ فرشتے کو بھیجتا. اور اس کا جواب سورۃ انعام میں اللہ دے چکے ہیں. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ رَجُلًا، نہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ہم فرشتے کو بھی بھیجتے نا تو اسے بھی کیا بنا کر بھیجتے؟ انسان بنا کر بھیجتے. اور وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور پھر تم اسی شک میں پڑ جاتے جو ابھی تم پڑے ہوئے ہو. یہ ظاہر بات ہے، انسانوں کے لیے انسان ہی آ سکتا ہے نا. اگر یہاں جن آ جائے تو وہ ہمیں رہنمائی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہم اس کو جن، وہ ہمیں نظر ہی نہیں آئے گا. ادھر ہو سکتا ہے کتنے جنات ہوں. یہ مدارس کے اندر نا، مدارس میں جن بھی پڑھتے ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ انسانی شکل میں آ جاتے ہیں. طالب علم آگے انسانی شکل میں، پرانے وقتوں کی بات ہے جب یہ لائٹیں نہیں ہوتی تھی، چراغ جلتا تھا وہ کونے میں، اور رات کو سوتے وقت باری باری سے بند کرنا تھا. آج ادھر شروع ہے نا، کرتے کرتے آخر میں تو اس کی اس جن شریف کی بات ہے کہ باری آگے تو یہ اس کونے میں تھا، یہاں تھا، اس کی چارپائی یہاں پر تھی اور چراغ اس کونے میں پڑا ہوا تھا. اس کی باری آئی کہ اس نے ادھر سے ہاتھ لمبا کیا، چراغ بجھ جاتی. سورے طالب علم ڈر گئے. اس کے بعد پھر وہ غائب ہو گیا. کیوں؟ زہر ہو گیا نا، اس کا بھونڈا پھٹ، یہ زہر ہو گیا. اس کا وہ جو چھپا ہوا تھا نا، زہرن انسانی شکل میں تھا لیکن تھا حقیقت میں کیا؟ جن تھا. تو جنات اگر آتے ہیں ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، تو وہ ہمیں رہنمائی نہ کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی خوراک الگ ہے، ان کے رہن سہن کا طریقہ الگ، ان کی شادیوں کا طریقہ الگ. وہ مجھے اور آپ کو کیسے بتائیں کہ تمہیں شادی کیسے کرنی ہے بھائی؟ اور اگر فرشتے کو بھیجتا اللہ تو فرشتہ تو بالکل ہی الگ. فرشتے نہ کھاتے ہیں، جنات چلو کھاتے تو ہیں، جنات کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے. اگر اللہ فرشتوں کو بھیجتا، فرشتے کھانے سے کیا ہیں؟ پاک ہیں. فرشتے کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں. فرشتوں کے اندر نفسانی خواہشات، وہ شادیاں، فرشتوں کے نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، نہ چاچا، نہ ماما، نہ پھوپھی، نہ تایا، کوئی بھی رشتہ داری ان کی نہیں. وہ اللہ کے بل عباد مکرمون، اللہ کے مکرم، معزز، محترم، مقرب بندے ہیں. بس اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے. لا یعصون اللہ ما امرهم، ان کے اندر برائی کا مادہ ہی نہیں ہے. برائی کا مادہ سمجھتے ہیں؟ جیسے ہمارے اندر نیکی اور بدی دونوں کا مادہ موجود ہے. انسان برائی بھی کر سکتا ہے اور نیکی بھی. اور فرشتوں کے اندر صرف کیا ہے؟ نیکی ہی، اچھائی کا ہی مادہ ہے، برائی کا مادہ ہی نہیں ہے. تو تمہیں تعجب اس بات پر ہے نا کہ اللہ نے تمہارے پاس نصیحت بھیجی ہے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے.
लियुनज़िरकुम, ताकि वो तुम्हें डराए, ताकि वो तुम्हें डराए जहन्नम के अजाब से, अल्लाह की नाफरमानी से, वलितत्तकू, और ताकि तुम बचो, तकवा इख्तियार करो, नाफरमानी से बचो, वलअल्लकुम तुरहमून, और ताकि तुम पर रहम किया जाए। फकज़्ज़बूहु, उन्होंने उनको झुठला दिया, मुसलसल तकजीब करते रहे, मुसलसल कज़्ज़बूहु। फिर हुआ क्या, फ़अंजयनाहु, फिर हमने निजात दी नूह अलैहिस्सलाम को, वल्लज़ीना मअहू फिल फुल्क, और उन लोगों को जो उनके साथ थे कश्ती के अंदर, वअग़रक़ना अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और हमने उन लोगों को जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया गर्क कर दिया। इन्नहुम कानू कौमन अमीन, मेरे पैगंबर हकीकत में, इन्नहुम हकीकत में, बेशक यही है ना, हकीकत में वो कौम ही अंधी थी। कौम क्या थी? अंधी थी, वो लोग ही अंधे थे, उन्हें रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। मेरे पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की उनको। जरा थोड़ा सा नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग सुन लें। सूरत नूह खोली 29 सुपारा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। सफा नंबर 1367, 1367, 1367, 29वां पारा है। खुल गया जी? अल्लाह अकबर। ये पहला सफा, यही सारी बातें।